تو سب سے پہلے قرآن کو پھراؤ، قرآن کو پھراؤ، قرآن کو پھراؤ، قرآن کو عام کرو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ قرآن نہایت سلیس عربی میں ہے، کوئی ثقیل لفظ نہیں۔ بہت شاذ کہیں آتے ہیں، تھوڑی سی عربی گرامر سے واقفیت ہو جائے تو شاذ چند الفاظ کہیں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن میں ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس یاد دہانی کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے اخذ کرنا چاہے نصیحت؟ اور اس کے لیے میں مثال ایک اور دیا کرتا ہوں۔ پہلا تجربہ جو ہم نے سائنس کا کیا تھا، 5ویں جماعت، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، 6ٹھی جماعت میں مضمون شروع ہوا تھا سائنس کا۔ تو وہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا لیبارٹری میں، پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک لکڑی کا برادہ، جہاں وہ آرا چلتا رہتا ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے نا، اور کچھ لوہ چون لوہے کا، اس کا بھی اسی طریقے سے جب لوہا کٹتا ہے تو اس کے جو ہے ذرے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا، ملا دیا، علیحدہ کرو انہیں، کیسے کرو گے؟ اب کیا ایک ایک کو اٹھائیں گے؟ برادے کا ایک ٹکڑا ادھر رکھا اور ایک اٹھا کے لوہے کا ٹکڑا، کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ بہت آسان طریقہ کیا ہے، ایک مقناطیس لے لو، ایک میگنیٹ لے لو، میگنیٹ اس میں گھراؤ پھراؤ، لوہا چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ قرآن وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت، گڈ نیچرڈ لوگ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھی فطرت رکھنے والے لوگ، سلیم الفطرت ہم انہیں کہتے ہیں، گڈ نیچرڈ۔ جتنے بھی گڈ نیچرڈ لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، آ جائیں گے، اس کے ساتھ لگ کر جڑ کر آ جائیں گے۔ اب یہ اگلا کام کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اب تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ تزکیہ ایک ہے تزکیہ ذہن، تزکیہ فکر، غلط نظریات اگر ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، غلط عقیدے ہیں تو ختم کیے جائیں، غلط فلسفے بیٹھے ہوئے تو ان کو صاف کیا جائے۔ تو یہ تطہیر فکر ہے، اور پھر ہے تزکیہ نفس، قلب کے اندر نفس کی ساری بیماریوں سے پاک کر دیا جائے۔ ان دونوں کے لیے بھی تلوار قرآن۔ وہ میں شعر آپ کو سنا چکا اقبال کے کہ خوشترا باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلوار سے اس کو زیر کرو۔ جس طرح وہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، قرآن بھی سرایت کر جائے گا۔ اقبال کہتا ہے چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن، ٹوٹلی چینج۔ اس کے آئیڈیاز بدل گئے، اس کے نظریات بدل گئے، اس کے عقائد بدل گئے، اس کی ویلیوز بدل گئی۔ فرام ود ان، دس از دی چینج فرام ود ان۔ ٹھوسی نہیں جا سکتی یہ چیزیں اوپر سے۔ وہ تو بات کی بات ہے، کہیں اسلامی ریاست ہو تو قانون بھی ہے نافذ کیا جائے گا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن یہ جو تھے، کون کس کے پاس زور تھا؟ نہ تو محمد کے پاس کوئی طاقت تھی، کوئی اتھارٹی تھی کہ کسی کو برائی سے منع کر سکے، نہیں۔ یہ تو ہے چینج فرام ود ان۔ قرآن دماغ میں اترے گا، سارے غلط خیالات ختم ہو جائیں گے، تطہیر ہو جائے گی فکر کی، سوچ کی، خیالات کی، نظریات کی تطہیر۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کر دے گا اللہ تمہیں جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے۔ اور دل میں اترے گا تو جس کو کہا ہے شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں وہ ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد کیا کسی انسان کے لیے تکبر کا کوئی موقع ہے؟ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا عروج دیکھ کر بن گئے خاکسار ہم۔
اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے تو میرے دماغ میں کوئی خناس پیدا ہوگا کہ میں بھی کچھ ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں. تکبر نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو جو چاہا ہے وہ دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ امتحاناً دیا ہے. اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دولت دے کر آزماتا ہے کہ للے تللے کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، یا خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے. آزمائش ہے. کبھی وہ چھین کر، آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، چھین لیا اللہ نے، دیکھیں صبر کرتا ہے کہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے، انہی کی طرف لوٹ جانا ہے. اللہ نے آپ کو اگر احتیاج دی ہے تو بھی آزما رہا ہے. اپنی عزت نفس کا دھیلا تو نہیں کرا بیٹھتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر. اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرو. تو تزکیہ جب ہو جائے گا، دماغ کا تزکیہ ہو گیا، غلط خیالات نکل گئے، غلط عقیدے نکل گئے، توہمات نکل گئے، غلط فلسفے نکل گئے. اس کی جگہ پر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالانبیاء اور رسل، یہ اس پر ایک بنیاد بن گئی. نیا فکر ہے، نیا فلسفہ ہے، نیا ویلٹن شاؤنگ ہے. یہ جرمن فلسفی میں میٹا فزکس اور دی ورلڈ ویو، اسے کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ. ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے، مابعد الطبیعات ہے. یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟ خود بنی ہے؟ کسی نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اگر، تو اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ ہمیں بنایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا ہمارا؟ اور آیا مرنے کے بعد، چاہے جلا دیے جائیں، راکھ کر دیے جائیں، اور چاہے دفن کر دیے جائیں، کوئی ایگزسٹنس ہماری ہوگی؟ یا ڈیتھ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ یہ سارے سوالات ہیں نا، ان سب کا جواب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہی چلا رہا ہے. وعلی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اومنی پریزنٹ ہے. ومعکم اینما کنتم. اسی نے پیدا کیا پوری کائنات کو، اسی نے فرشتے بنائے، اسی نے جنات پیدا کیے، اسی نے تمہیں بنایا. لیکن یہ شرف تمہیں دیا کہ اپنی خلافت سے نواز دیا، اور تمام فرشتوں کو تمہارے جد امجد آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا.